محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، دین اسلام میں مساجد کا، مسجدوں کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ آیا ہوا ہے۔ یہ مسجد سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ مقدس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اور سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے اس روئی زمین پر تو وہ مسجدیں ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ میں مساجد کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد، اس دنیا کو بسانے کے بعد اس روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، مبارکا وہدی للعالمین۔ اور یہ خانہ کعبہ، یہ کعبۃ اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے باعث برکت ہے، باعث ہدایت ہے۔ حضرات گرامی، یہ مسجد یا مساجد ہمارے دین اسلام کا شعار ہے اور ہمارے مسلم آبادیوں کی پہچان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی بستی پر حملہ کرنا ہوتا تو آپ علیہ السلام صبح تک انتظار کرتے۔ اگر فجر کے وقت اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ علیہ السلام حملہ کرنے سے رک جاتے۔ اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو اس بستی پر حملہ کر دیا جاتا۔ اور اسی طرح سے یہ جو مساجد ہیں، مساجد دین اسلام کے قلعے ہیں۔ یہ مساجد کتاب و سنت کے مرکز ہیں۔ ان مسجدوں سے قرآن کا پیغام عام کیا جاتا ہے، ان مساجد سے حدیثوں کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہی وہ مساجد ہیں جو مسلمانوں کی اصل تربیت گاہ ہے۔ یہاں پر ہر طرح کے عمر کے انسان کی تربیت کی جاتی ہے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر ایک عمر کے انسان کی یہاں پر تربیت کی جاتی ہے۔ یہاں پر ان کے اخلاق کو سنوارا جاتا ہے، یہاں پر ان کے اعمال کو سدھارا جاتا ہے، ان کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے۔ یہ وہ مساجد ہیں جہاں سے انسانوں کو محبت اور الفت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مساجد ہیں جہاں سے انسانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اور احادیث میں مسجد کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کہا گیا مسجد کو بنانا بڑا افضل عمل ہے۔ بارہ حدیث سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس حدیث میں ایک لفظ سننے کے قابل ہے، وہ کیا ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں مسجد بناتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے غور کیا، مسجد تو اکثر لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر آج کل بڑا کمپٹیشن ہے۔ قیامت کے قریب یہ کمپٹیشن زوروں پر ہوگا اور ہو بھی رہا ہے۔ ہر کوئی مسجد بنا رہا ہے اور اپنے اپنے نام کی مسجد فلاں بن فلاں، مسجد فلاں بن فلاں۔ کون ہے فلاں بن فلاں؟ ہے وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ بڑا بلڈر ہے، یہ بڑا یہ ہے، اسی کے نام کی مسجد اور کمپٹیشن۔ یہ مسجد اخلاص ہے، مسجد اخلاص کو اس مسجد سے اچھی بنانا چاہیے، اس کو اس سے اچھی بنانا چاہیے۔ یہاں پہ چاند تارے ہونا چاہیے، وہاں پر وہ، وہاں پر یہ، وہاں پر وہ۔ لیکن مسجدوں کو آباد کرنا
اس کی کوئی بات نہیں کرتا. مسجدوں کو صرف سنوارنے کی بات کرتا ہے, مسجدوں کو خوبصورت بنانے کی بات ہوتی ہے, لیکن مسجدوں کو آباد کرنا اس کی کوئی بات نہیں کرتا. یہ قیامت کی نشانی ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے. اور ہمارے اس بابا نگر میں اتنی زیادہ مساجد ہیں, خوبصورت سے خوبصورت ترین مسجد ہیں ہمارے بابا نگر میں, لیکن وہاں پر آباد کرنے کی کون بات کرتا ہے؟ ہر کوئی سجانے کی بات کر رہا ہے, سجاوٹ کی بات کر رہا ہے, ڈیکوریشن کی بات کر رہا ہے. مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ فجر میں آئے گا کون؟ ظہر میں آئے گا کون؟ عشاء کی نماز میں آئے گا کون؟ ہمارے بچوں کو یہاں تک کون لائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری. بنانا اور سجانا اور رجسٹر میں نام لکھ دینا مسجد فلاں بن فلاں, یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, بلکہ اس کو آباد کرنا بھی یہ ہم مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور اسی طرح کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, کہا من بنا للہ مسجدا, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس دنیا میں گھر بناتا ہے. آگے فرمایا کمفحص قطات, گرچہ وہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, وَأَصْ أَوْ أَصْغَرَ, یا اس چیل کے گھونسلے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, بنا لہو بیتن فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک شخص ہے جو پوری مسجد کا خرچہ اٹھا رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو غریب ہے لیکن ایک اینٹ مسجد کے لیے دیتا ہے, 2 اینٹیں, ایک تھیلا سیمنٹ مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے, کھڑکیاں لگا دیتا ہے, فین وقف کر دیتا ہے مسجد کے لیے, پینٹ لگا دیتا ہے. تو ایسے لوگ بھی محروم نہیں ہیں. ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ گرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی جگہ کیوں نہ ہو یا اس سے بھی کمتر جگہ کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی محروم نہیں کرتا, بلکہ ایسے شخص کے لیے بھی جنت میں گھر بناتا ہے. حضرات گرامی, یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو ہجرت کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے قریب قباء نامی بستی سے ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستی میں 15 دن قیام فرمایا. اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مدینہ المنورہ پہنچے. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک بندہ جس قدر مسجد سے اپنا رشتہ جوڑے گا, جس قدر اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کرے گا, وہ بندہ اسی قدر اجر و ثواب کا مستحق بھی ہوگا. آپ کو معلوم ہے کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا. فرمایا رجل قلبه معلق فی المساجد, کہا ایک ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے, یعنی مسجد سے شدید محبت ہے, مسجد سے محبت کرتا ہے, اس کا اکثر وقت مسجد میں گزرتا ہے, وہ اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کہ اگلی نماز آئے گی تو میں فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کے نیچے سایہ حاصل کریں گے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا الا ادلکم علی عمل ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. نبی نے فرمایا لوگوں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کو اگر تم کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تمہارے درجات کو بلند کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, اسباغ الوضوء علی المکارہ, ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا. ٹھنڈی کا موسم ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, گرم پانی میسر نہیں, گرم پانی دستیاب نہیں, اس کے باوجود بھی ایک مسلمان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے تو یہ اس ثواب کا مستحق ہے. گناہ بھی بخش دیے جائیں گے, درجات کو بھی بلند کر دیا جائے گا. کثرت الخطایا الی المساجد, زیادہ سے زیادہ مسجد کی طرف قدم بڑھانا. آپ جتنا زیادہ نمازوں کی پابندی کریں گے اتنا زیادہ آپ کے قدم بڑھیں گے مسجد کی طرف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ارشاد فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا.
ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ صحابہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور کچھ صحابہ عشاء کی نماز کے انتظار میں وہیں پر بیٹھے رہے. آپ علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے مسجد نبوی کے اندر اور اس وقت آپ علیہ السلام کی سانسیں پھول رہی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء. اے لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ تمہارا پروردگار ہے، یہ تمہارا پالنہار ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا ہے، جس نے تمہارے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیا ہے. یباہی بہ الملائکہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے دیکھو میرے ان بندوں کو جنہوں نے ایک فرض نماز ختم کی اور دوسری فرض نماز کے انتظار میں مسجد ہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو گویا مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑنا، اکثر وقت اپنا وقت مسجد میں گزارنا، مسجدوں سے محبت کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے اور اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو روشنی عطا کرے گا، ان کو نور عطا کرے گا. اس روشنی کے ذریعے پل صراط کو پار کیا جا سکتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی جن خوش نصیبوں کو پل صراط پار کرنے کے لیے نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا، جس کا رشتہ مسجد سے گہرا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو، مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو. کب؟ ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں چل کر مسجد تک آتے ہیں، جو اندھیرے میں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، پھر بھی چل کر مسجد تک آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے روز، اس وقت جب کہ پل صراط کو پار کیا جا رہا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، پل صراط کو پار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب بندوں کو وہ نور عطا کرے گا، وہ روشنی عطا کرے گا. تو لہذا مسجد سے ایک مسلمان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اس کا رشتہ مسجد سے گہرا ہونا چاہیے. حضرات گرامی، اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو سلمہ کا گھر مسجد نبوی سے بہت دوری پر تھا. بنو سلمہ کو معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب ایک گھر خالی ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب جو گھر خالی ہوا ہے وہاں پر آئیں گے، وہاں پر قیام کریں گے، وہاں پر مقیم رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سلمہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. اے سلمہ کے گھرانے والو، اے سلمہ کے گھرانے والو، تمہارا ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک قدم پر اجر و ثواب لکھتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا گھر مسجد کے قریب ہونا چاہیے، ایسی جگہ رہے جہاں پر مسجدیں ہوں. آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آپ کے لیے سہولت ہوگی،
آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی ہو جائے گا مساجد کے ذریعے. تو لہذا ہمارے گھر ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں پر مسجدیں ہم سے بالکل قریب ہیں. حضرات گرامی، ایک کچھ فضیلت رہی مسجدوں سے متعلق. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد جب ہم آتے ہیں تو مسجد کے کچھ آداب ہیں. ان آداب کا خیال رکھنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ایک مسلمان اچھے سے اچھا لباس پہن کر آئیں، کیونکہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے. حقیقت میں ایک بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اور دنیا کا دستور کیا ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے امیر اور بڑے انسان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، اچھے سے اچھا پوشاک زیب تن کر کے جاتے ہیں. تو جب ہم مسجد آئیں جو کہ اللہ رب العالمین کا دربار ہے تو اس دربار میں اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر عبادت کے موقع پر اپنے جسم کو زیب و زینت سے آراستہ کر لیا کرو. لباس بالکل سادہ ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر خلل ہو. بعض لوگوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹی شرٹس ہے، شرٹس ہے، ایسے پہنتے ہیں، اس پہ پکچرز سے تصویریں لگی ہوئی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس اشتہارات لگے ہوئے ہیں، کچھ ایسے واہیات قسم کے سینٹنسز اور جملے لکھے ہوئے ہیں. یہ نماز کے اندر ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے، نماز کے اندر خلل کرنے والی چیز ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک پردہ لٹک رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا امیتی عنا قرامکی ھذا، عائشہ اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ اس پردے کے اندر جو نقش و نگاری ہے، جو بیل بوٹے ہیں، یہ نماز میں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو لہذا ایسے شرٹس، ایسے ٹی شرٹس نہ پہنیں جس کے اندر تصویریں ہوں، کچھ لکھا ہوا ہو. بالکل سادہ ہو، ٹی شرٹس پہنیں لیکن بالکل سادہ ہو. اور اسی طرح سے یہ بات کہنا بالکل ضروری ہے کہ بعض نوجوان ایسے بھی ہیں اتنے شارٹ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جب وہ رکوع کرتے ہیں، جب وہ سجدہ کرتے ہیں، پورا نقشہ ظاہر ہو جاتا ہے. جسم کے وہ حصے جو نظر نہیں آنا چاہیے وہ بھی نظر آتے ہیں. کس کے دربار میں آئے آپ؟ اللہ کا دربار ہے، کوئی ہنسی مذاق ہے؟ مختصر شارٹ ٹی شرٹ ہے اور تم سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، تمہارا پورا نقشہ ظاہر ہو رہا ہے. پیچھے والوں کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے دربار میں آئے ہیں. کوئی کھیل ہے نماز پڑھنا؟ اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ ننگے سر بھی نماز ہوتی ہے، ننگے سر بھی نماز ہو ہی جاتی ہے، لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سر پر کوئی ٹوپی نہیں ڈالے؟ ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر نماز پڑھی ہے. آج دیکھیے اکثر نوجوان ٹوپی کا اہتمام ہی نہیں کرتے. ٹوپی کتنے کی ہے؟ 100 روپے کی، 200 کی ہے، 300 کی ہے. کتنا روپیہ لگ جائے گا؟ ایک دن پڑھ لیے، 2 دن پڑھ لیے، ہمیشہ کا معمول ہے. ننگے سر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، بہانہ بنا لیا، نماز ہو جاتی معلوم ہے، لیکن سر کو تو ڈھانک کر رکھنا چاہیے. مسلمان ہونے کی علامت ہے نا ٹوپی رکھنا. پھر ٹوپی کیوں نہیں پہنتے؟ تو ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے. کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر میں سمجھ لیجئے، فرض کر لیں اگر میں بنا ٹوپی کی نماز پڑھا دوں میں آپ کو، تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ 5-6 دن یہی ٹاپک کو اڑائیں گے. امام صاحب بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے، بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے. میں موضوع بحث بن جاؤں گا ہر جگہ کا. لیکن آپ جو 2 سال سے جوانی کی جب سے دہلیز پر پہنچے تب سے آپ نے ٹوپی تک نہیں پہنی ہے، تو آپ پر کس قسم کا الزام ہونا چاہیے؟ ٹوپی کا اہتمام کریں. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. 50 روپے میں مل جائے گی، خزانہ لوٹ جائے گا ٹوپی ڈالنے سے. ٹوپیوں کا اہتمام کریں. آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں ذرا، بڑے لوگ ادب کے ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ٹوپی رکھتے ہیں. اور کئی مرتبہ بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے ہم سے گزارش بھی کی ہے، یہ نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ ننگے سر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اللہ کے بندو ہمیشہ اپنے ساتھ مسواک رکھیں، ٹوپی رکھیں. ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ننگے سر آ گئے، نماز پڑھ لیے. اور بعض نوجوان تو ایسے ہیں کہ جو نائٹ سوٹ ہے وہ اس میں آ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں. نائٹ پینٹ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں.
नाइट पैंट में आकर नमाज पढ़ रहे हैं। किसका दरबार है? अगर तुम्हारी शादी हो, नाइट पैंट में शादी कर लोगे? नाइट पैंट में खड़े होकर वलीमा कर लोगे? दुनिया का दरबार बड़ा नजर आ रहा है, अल्लाह का दरबार छोटा है। अल्लाह की कोई अजमत नहीं, अल्लाह की कोई इज्जत नहीं। अल्लाह के वकार को जानो। सिर्फ मस्जिद इसमें शादी वलीमे में बड़े बड़े हजारों के सूट पहन लेना, इससे नहीं, बल्कि जो अल्लाह ताला ने जो तुम्हें सूट पहनने की जो सलाहियत दी है, उसके दरबार में जब आओ तो अदब और एहतराम के साथ आओ। ऐसा आओ कि तुम्हारे जिस्म पूरी तरह से ढका हुआ हो, बाअदब खड़े रहें। ऐसा लिबास हो कि जिससे नजर आए कि अच्छा मुसलमान है, ऐसा लिबास ज़ेब तैन करें। तो हमने अल्लाह के दरबार को बिल्कुल मामूली सा समझ लिया। टी शर्ट पहने हुए हैं, नाइट पैंट पहने हुए। कौन सी नाइट पैंट? जो जिम के लिए जाते हैं, वो नाइट पैंट जो जॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नाइट पैंट जो सोते वक्त पहनते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर अल्लाह के दरबार में आते हो, शर्म नहीं आती मुसलमानों को? और इसी तरह से मस्जिद का एक दूसरा अदब यह है कि दुआओं का एहतिमाम। जब भी हम मस्जिद आएँ, जो दुआ है अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, दायां पैर रखें राइट और दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। जब मस्जिद से बाहर निकलें, बायां पैर रखें लेफ्ट और कहें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह ताला मैं तेरे फजल का सवाल करता हूँ। और इसी तरह से मस्जिद का एक और अदब यह है कि जब हम मस्जिद आएँ तो मस्जिद का ये जो हक़ है तहियतुल मस्जिद, उसका भी हक़ अदा करें। यानी 2 रकात बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ना, यह फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब भी नहीं है, बल्कि एक मुस्तहब चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फल्यरका रकाअतैन क़ब्ल अन यजलिस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो, बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लिया करो। इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। और इसी तरह से मस्जिद के जो आदाब हैं उनमें से एक अदब यह भी है कि मस्जिद में जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। जहाँ पर जगह मिलती है वहीं बैठ जाए। अगर पहली सफ़ खाली नज़र आती है तो उस खाली सफ़ को पुर करें। बाज़ लोग जो बड़ी उम्र के हैं, बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, पहली सफ़ में जगह खाली नज़र आती है फिर भी सफ़ को पूरी नहीं करते, वहीं पर खड़े रहेंगे दूसरी सफ़ में। वो समझते हैं कि यह हमारी शान के ख़िलाफ़ है। हम बड़े हैं ना, जगह खाली ना, हम आगे नहीं जाएंगे, दूसरा कोई आएगा उस जगह को खाली करेगा, हम नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। मन सद्द फुरजतन रफ़अहु अल्लाहु बिहा दरजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सफ़ में मौजूद खाली जगह को पुर करता है, अल्लाह ताला उसका एक दर्जा बुलंद करता है। और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िल अव्वल। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते उन लोगों पर रहमत की दुआएं करते हैं जो लोग पहली सफ़ का एहतिमाम करते हैं। पहली सफ़ में अगर जगह खाली हो, पहली सफ़ में, दूसरी सफ़ में, तो आकर उसको मुकम्मल करें। अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक बने। अगर आप जगह खाली नजर आती फिर भी पीछे बैठे हुए हैं टेक लगाकर, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और उसके फरिश्तों की दुआओं से महरूम हो रहे हैं। और इसी तरह से बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि ताखिर से आएंगे नवाबों की तरह और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए पहली सफ़ में आने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये मना है। कि अगर कोई ऐसी महफिल बैठी हुई है कि जगह खाली नहीं फिर भी लोगों की गर्दनें फलांग कर आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो एक शख्स लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ, तुमने लोगों को तकलीफ पहुंचाई। तो लिहाजा अगर जगह खाली ना हो फिर भी ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं तो ना आए। जगह जहां पे मिल जाए वहीं पे बैठ जाए। और मस्जिद का एक आखिरी अदब यह है कि मस्जिद को पाक और साफ रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मस्जिद फी दुआर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहल्लों में मस्जिद को बनाने का हुक्म दिया है। वान तुनज़्ज़फ़ा व ततय्यबा, और मस्जिदों को पाक रखने का हुक्म दिया है। और फरमाया व ततय्यबा, और मस्जिदों को खुशबूदार रखने का हुक्म दिया है। तो मतलब यह हुआ कि मस्जिदों को पाक साफ रखना चाहिए क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया जो शख्स
मस्जिद से एक तिनके को निकाल करके बाहर फेंकता है। अब मस्जिद से बाहर नहीं जा सकते, कोई तिनका मिल गया, कोई बाल मिल गया, कोई और चीज़ मिल गई, प्लास्टिक मिल गई, उसको लें अपनी जेब में डालें, जब मस्जिद से बाहर जाएंगे तो बाहर फेंक दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एक तिनका मस्जिद से उठाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नामा अमाल में अज्र लिख दिया जाएगा। एक दूसरा शख्स है, तिनका देखता है, बाल पड़ा हुआ, दाढ़ी का बाल, सर का बाल, ये कोई और चीज़ पड़ी हुई है, फिर भी नज़रअंदाज करते हुए जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा अमाल में गुनाह को लिख देता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए ये बात साफ कह दूं कि मस्जिद की सफाई का काम किसका है? सिर्फ मुअज्जिन का है? नहीं, गलत फहमी है। मस्जिद की सफाई का काम सिर्फ और सिर्फ मुअज्जिन और इमाम का नहीं है, ये हर एक मुसल्ली का काम है, हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, देखा कि दीवार पर गलाजत लगी हुई है, किसी ने थूक दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा चेहरा हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने हाथों से उसको खुरचा, उसको साफ किया। तो जब हमारे नबी मस्जिद में आकर सफाई का एहतिमाम कर सफाई कर सकते हैं तो फिर हमें भी और करना चाहिए। तो लिहाजा मसाजिद को पाक और साफ रखा जाए। देखिए, पाकी सफाई के लिए मुसलमानों के लिए हर मस्जिद में बैतुल खला का इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है। आज जो मुसलमान हैं, यहाँ के जो टॉयलेट है वो नमाज के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आते हैं, सिगरेट पीते हैं, फूंकते हैं, गुटखा खाते हैं, फूंकते हैं, वहीं पर थूकते हैं, सिगरेट पी रहे हैं वहीं पर फूंक रहे हैं। घरों में ये आदत नहीं करेंगे अपने घर के टॉयलेट्स में, क्योंकि बीवी झाड़ू से मारेगी। मस्जिदों में आएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं है। हम समझते हैं कि कोई भी पूछने वाला नहीं है, मस्जिद में आकर हम सिगरेट मारेंगे तो। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर सवाल करेगा, तू मेरे घर में गया, मेरे घर का एहतराम नहीं किया, वहां पर गुनाह कर रहे हैं, वो भी मस्जिद में आकर कर रहे हैं, गुनाह है। लेकिन मस्जिद में आकर के करना चोरी है। चोरी जिस तरह से पुलिस स्टेशन में जाकर के चोरी की जाती है, उसी तरह से गुनाह कर रहे हैं और भी मस्जिद में आकर के कर रहे हैं, या और भी बड़ा जुर्म है। सिगरेट पीना जुर्म है, गुटखा खाना जुर्म है, और वो भी मस्जिद में आकर ये जुर्म कर रहे हैं। और इसी तरह से खवातीन, क्या कहें खवातीन के लिए। अभी हमने मस्जिद की सफाई की है, मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह पेंट लगाया गया और इसी तरह से कारपेट्स बिछाए गए, इसी तरह से जो भी माइनर्स काम थे उसको मरम्मत किया गया। आप देखिए, खवातीन के लिए कारपेट्स बिछाए गए, नीचे वहाँ पर डायपर्स डालेंगे और कुरकुरे के और लेस वगैरह के जो प्लास्टिक हैं वही मस्जिद पर फेंक कर चले जाएंगे। कोई वक़ार नहीं मस्जिद का। इतना एहतिमाम करते हैं अपने घरों का खवातीन, इतना साफ, इतनी बार पोछा मारेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब अल्लाह के घर की बात आती है तो डायपर भी पड़े रहेंगे, कचरा भी पड़ा रहेगा, कोई एहसास नहीं। लेकिन अपने घरों को पाक साफ रखेंगे ना, ऐसा ना करें। अल्लाह के घर का एहतराम करें, अल्लाह का घर है, डरें अल्लाह से, अल्लाह पूछेगा आपसे। अगर आप देखकर भी नजरअंदाज करते हैं, और ये खवातीन देखकर भी नजरअंदाज करते हैं और फेंक कर मस्जिद में जाती हैं, ना करें। अगर करती हैं तो पाक सफाई का एहतमाम करें, झाड़ू लगा के जाएं। जिस तरह से आप अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, उसी तरह मस्जिद में भी आकर झाड़ू लगाएं, सवाब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि देखें डायपर पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, फिर भी देख कर जा रहे हैं, यहां पर मुअज्जिन साहब परेशान हो रहे हैं। तो लिहाजा खवातीन से गुजारिश है, ऐसी हरकत ना करें। खवातीन आए मस्जिद, ज़रूर आएँ, ताकि उनके इल्म में इजाफा हो, उनके ईमान में ताजगी पैदा हो। लेकिन मस्जिद में आकर ऐसी हरकतें ना करें कि मस्जिद में आकर वो डाल दिए, ये डाल दिए, ये सब मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो इन तमाम बातों का खुलासा यह है कि हमारा जो रिश्ता है मस्जिद से मजबूत होना चाहिए, हमारा ताल्लुक़ मस्जिद से मजबूत होना चाहिए, और ये ताल्लुक़ हमें दुनिया में भी काम आएगा और कल क़यामत के रोज़ भी काम आएगा। जब हम मस्जिद आएँ, जो आदाब हैं उन आदाब को बजा लाएँ, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता हो या फिर हमारे रसूल की नाराज़गी का बाइस बनते हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को मस्जिदों की अहमियत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। परवरदिगारा जो परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, परवरदिगारा उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जो मकरूज़ हैं,
جو قرض تلے ڈوبے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے سہولتیں مہیا فرما دے۔ پروردگارہ جن کے نکاح اب تک نہیں ہوا، جو بھی نوجوان بچے اور بچیاں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے شادی کے اسباب کو مہیا فرما دے۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے ان کی روزگاری کے اسباب مہیا فرما دے۔ پروردگارہ ہم میں سے جن کے بھی والدین انتقال کر چکے ہیں پروردگارہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ پروردگارہ ان کے گناہوں کو ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ پروردگارہ ہم میں سے جن کے بھی والدین باحیات ہیں زندہ ہیں رب العالمین انہیں صحت دے، انہیں شفا نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگارہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔